مجھے اور فہمیدہ کو اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کرنا پڑی تھی۔ ہمارے گھر والوں کی رضامندی اس میں نہیں تھی، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ اسی لیے ہم دونوں نے اپنے محلے سے تھوڑی دور 3 کمروں کا ایک گھر لے لیا۔ میں ویسے بھی نوکری پر تھا، برسر روزگار تھا۔ میں نے اور فہمیدہ نے نئی زندگی کا آغاز بھی یہیں سے کیا، جس میں ایک باتھ روم، ایک کچن اور ایک اسٹور روم تھا۔ ہمارے لیے تو ایک کمرہ ہی کافی تھا۔ باقی ایک کمرے کو ہم نے ڈرائنگ روم اور دوسرے کو ٹی وی لانچ بنا دیا کہ کوئی مہمان وغیرہ خوش قسمتی سے ہمارے گھر آئے تو ہم اسے عزت سے بٹھانے کے قابل تو ہوں۔ ہم نے جس کمرے کو اپنا بیڈ روم بنایا تھا، اس کے ایک طرف اسٹور روم تھا، یعنی یہ اسٹور روم اندر کی طرف بنا ہوا تھا، اور یہ کمرہ اندھیرے والا تھا۔ یہاں سورج کی روشنی کم آتی تھی۔ میں ویسے بھی تنہائی پسند تھا، مجھے ایسے گوشے پسند ہوتے ہیں، مگر فہمیدہ کو یہ سب اچھا نہ لگتا۔ وہ کہتی، مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے، یہاں پر عجیب و غریب سائے نظر آتے ہیں، تم دوسرے کمرے میں کیوں نہیں چلتے؟ وہ ہوادار بھی ہے اور روشن بھی۔ اس کمرے کو ہم ٹی وی لانچ بنا لیں گے، ویسے بھی ٹی وی اندھیرے میں بیٹھ کر دیکھا جاتا ہے، پھر ٹی وی کے ہوتے ڈر بھی نہیں لگتا۔ بیوی کی بات تو معقول تھی، مگر مجھے یہ کمرہ پسند تھا۔ بہرحال 1-2 دن ہم یہاں پر رہے، پھر فہمیدہ نے ضد کی اور ہم لوگ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اب یہ والا کمرہ جس میں اسٹور روم بھی تھا، یہ زیادہ تر خالی رہتا تھا۔ ہمارے پاس فی الحال اتنے پیسے نہ تھے کہ گھر میں زیادہ فرنیچر ڈلوائیں۔ پھر یہ کرائے کا گھر تھا، یہاں پر زیادہ سجاوٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنا گھر بنانے پر یقین رکھتا تھا۔ خیر، اس کمرے میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے سامنے والے کی چھت نظر آتی۔ چھت پر جو کوئی بھی لڑکا لڑکی کھڑا ہوتا، اسے ہمارا کمرہ بھی نظر آتا، سو ہمیں ہر وقت کمرہ بند رکھنا پڑتا۔ کمرہ کھولتے تو سامنے والے کی چھت پر نظر پڑتی۔ یہ بات مجھے انتہائی ناگوار گزرتی تھی، مگر میں چپ رہتا۔ لیکن اب اس کمرے میں ہمارے شب و روز گزر رہے تھے، اور کچھ دن سے مجھے لگنے لگا تھا کہ فہمیدہ کے رویے میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی، وہ کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ شام کی چائے پی کر وہ کوئی رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اس کو مصروف پا کر باہر سے کھانا آرڈر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اور فہمیدہ نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کافی مرغن تھا، جس کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی، حالانکہ سونے کا وقت تو نہیں تھا۔ یہ تقریباً رات کے 8 یا 9 بج رہے تھے۔ میں بستر پر ڈھیر ہو کر سو گیا۔ مجھے سوتا پا کر فہمیدہ نے کمرے کی بجلی بند کر دی۔ میں بھی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی پر دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں بہت جلد سو گیا۔ اپنے پہلو میں نظر پڑی تو فہمیدہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں فہمیدہ کا انتظار کرنے لگا، مگر جب فہمیدہ نہ آئی تو مجھے فکر مندی سی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، فہمیدہ کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر جا کے واش روم دیکھا تو وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، مگر ٹی وی لانچ کی لائٹ آن تھی۔ میں نے سوچا یہاں دیکھ لیتا ہوں۔ تب مجھے اندر سے فہمیدہ کی آواز آئی۔ ٹی وی لانچ کے سٹور کے اندر فہمیدہ موجود تھی۔ میں سٹور روم میں جا کر دیکھنے لگا۔ فہمیدہ نے یکدم گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں اصغر، کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا، کل محلے کی نادیہ کی شادی ہے، اور وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ مجھے شادی میں جانا ہے اور آپ کو بھی لازمی چلنا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہاں کیوں ہو؟ میرا سوال ابھی تک وہی ہے۔ میں وہی تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ کل نادیہ کی شادی ہے۔ اپنی شادی کا ایک جوڑا ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم نے آتے ہی سارا سامان ادھر ادھر پھینک دیا، پتہ نہیں میرے کپڑے کہاں گئے۔ یہ کہہ کر فہمیدہ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب گھبراہٹ تھی۔ پھر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ فہمیدہ اب بھی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اسے کوئی پریشانی تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ نادیہ کے گھر شادی میں جا کر نہ جانے لوگ ہمیں کیسی کیسی باتیں سنائیں گے۔ میرا تو دل نہیں مانتا کہ میں وہاں جاؤں۔ اپنی بیوی کی یہ پریشانی میں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اپنے گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے لیے معاشرہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، پھر اس کو تو باقی پریشانیاں بھی تو ہوں گی۔ بہرحال میں نے کہا، اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے لوگوں کی باتوں سے، اتنا گھبراتی ہو، تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر محلے والے تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے
تو کوئی اعتراض نہیں کریں گے، اور پھر تمہارے کپڑے اتنے شاندار ہوں گے کہ انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کسی غلط لڑکے کا انتخاب نہیں کیا۔ میں تمہارا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں۔ میری بات پر فہمیدہ خوش ہو گئی، کہنے لگی کل آپ شام کو جلدی آ جائیے گا۔ مہندی کے فنکشن میں نہیں گئی، اس لیے کہ لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کل نکاح ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ بس اس کی رخصتی کے بعد ہم گھر آ جائیں گے، 2 گھنٹے کی تو بات ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ شام کو آیا تو فہمیدہ تیار ہوئی تھی۔ مجھ سے پہلے تیار کھڑی تھی، کہنے لگی ہمیں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، چلیں جلدی سے کپڑے بدلیں، اور فہمیدہ کے ساتھ نادیہ کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا۔ حالانکہ اس وقت میں بہت تھکا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی فہمیدہ کی فکریں درست تھیں۔ لوگ خصوصاً کہ عورتیں ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہر ایک کی نظروں میں تند اور حقارت بسی تھی، اور زیادہ تر لڑکیاں بات بھی نہیں کر رہی تھیں۔ ان کے کترانے کا انداز عجیب سا تھا۔ فہمیدہ کو سہارا دینے کی خاطر اور یہ کہ اسے برا نہ لگے، میں خواتین کے آس پاس ہی موجود تھا۔ کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے آ کر بیٹھ جاتا کہ کہیں فہمیدہ رو تو نہیں رہی۔ وہ دل کی بہت کچی تھی، میرے بارے میں کوئی بات سن کر فوراً رونا شروع کر دیتی تھی، اسی لیے میں آس پاس ہی تھا۔ تب میں نے مختلف عورتوں کی باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کچھ کا موضوع ہم تھے اور کچھ کا موضوع اکبر اور اس کی نئی بیوی تھے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مزید یہاں رکنا بے وقوفی ہی ہوگی۔ میں نے فہمیدہ کو گھر چلنے کا کہا، مگر فہمیدہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ بھی کسی خاص ہستی سے ملنا چاہتی ہے، کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر۔ اس کی نگاہیں مسلسل دروازے پر لگی ہوئی تھیں، اور میں نہ جانے انجانے میں نوٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ فہمیدہ عورتوں والے حصے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں فہمیدہ کے پیچھے پیچھے گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ فہمیدہ ایک عجیب سی بوڑھی خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے بڑے رازدارانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ حالانکہ فہمیدہ کو نوجوان لڑکیوں سے بات کرنا چاہیے تھی، مگر وہ بوڑھی عورت جس کو فہمیدہ جانتی تھی اور نہ ہی شاید میں جانتا تھا، فہمیدہ اس سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی باتیں کرنا عجیب لگا۔ بوڑھی کے تیور بھی کچھ ایسے تھے، مجھے کوئی وہ شریف گھرانے کی عورت نہیں لگی۔ اس کا باتیں کرنے کا انداز بڑا ہی گھائل تھا، جیسے اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو اور بڑی ہی تجربہ کار عورت ہو۔ بہرحال یہ تو عورتوں کا حصہ تھا، اور خالصتاً یہاں عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، ویسے بھی ان چھوٹی باتوں میں پڑنا مرد کی فطرت کو زیب نہیں دیتا۔ گھر آ کر فہمیدہ کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ بولی کہ وہاں پر ہر عورت مجھے تانے دے رہی تھی، لیکن میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ شادی والی عورتیں بھی کہہ رہی تھیں کہ فہمیدہ کو اتنا پڑھا لکھا اور کماؤ شوہر مل گیا ہے، بڑی خوش قسمت ہے فہمیدہ۔ اس کی اس بات پر میں ہنس پڑا۔ ارے نہیں بیگم، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تم کسی سے کم ہو، تمہیں پا کر میں بھی بہت خوش قسمت ہوں۔ میں نے فہمیدہ کو پیار سے سمجھایا تو وہ مان گئی، لیکن اگلے دن سے فہمیدہ کا پھر وہی تیور تھے۔ وہ پریشان رہتی اور مجھ سے باتیں بھی کم کرتی، اور اس شام کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے فہمیدہ کو آواز دی کہ سردیوں کے کپڑے نکال دو، مگر فہمیدہ شاید باتھ روم میں تھی، تو میں نے سوچا کہ خود جا کے اسٹور سے سردیوں کے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے سردیوں کے کپڑے اسٹور روم میں رکھے ہوئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج سے ہوتا جب اسٹور روم میں پہنچا تو ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا، کیونکہ وہاں پر انتہائی ناگوار بدبو آ رہی تھی، جس سے یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بدبو اتنی ناگوار اور تیز قسم کی تھی کہ میں وہاں ایک لمحہ نہ ٹکا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ فہمیدہ کا انتظار کرنے لگا۔ فہمیدہ آئی تو میں اس پر خفا ہونے لگا۔ فہمیدہ، ہمارا گھر ہی کتنا سا ہے، ایک تم اور میں ہی تو ہیں اس گھر میں، اور پھر تمہارے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے، پھر بھی تم گھر کا خیال نہیں رکھتی۔ دیکھو اسٹور روم سے کتنی سخت بدبو آ رہی ہے، تمہیں کوئی احساس ہے کہ آنے والے پر کتنا برا اثر پڑے گا؟ میری بات سن کر فہمیدہ بھی شرمندہ ہوئی۔ بولی آپ فکر نہ کریں، میں اسٹور روم کو خود ہی کل یا پرسوں صاف کر دوں گی، دیکھوں گی کہ بدبو کیوں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی جانور مرا پڑا ہو، مطلب چوہا یا پتنگا وغیرہ،
اس لیے بدبو آ رہی ہوگی۔ نہیں نہیں، تم اکیلے مت صاف کرنا، مجھے بھی بلا لینا، ہم مل کر صاف کریں گے، میں نے فہمیدہ کو خوش دلی سے کہا۔ بظاہر فہمیدہ کو میری بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اسٹور روم کی صفائی کروانے کا وعدہ کیا، لیکن 2 دن بعد میں پھر ویسے ہی ادھر گیا تو وہی بدبو ابھی تک آ رہی تھی۔ فہمیدہ پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ اسے تھوڑی سی شرم دلواؤں گا۔ ابھی اسٹور روم کی لائٹ آن کر کے خود صفائی کرنے ہی لگا تھا کہ وہ دوڑتی دوڑتی فہمیدہ آ گئی۔ میرا ہاتھ تھام کر پیار سے بولی، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ صفائی ستھرائی کے لیے میں ذمہ دار ہوں، مجھے 1 دن اور دے دیں پلیز۔ آج مجھے صفائی کرنے والا کیمیکل نہیں مل رہا تھا، کل جاؤں گی نا بازار سے لے آؤں گی، اس کے بغیر صفائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ فہمیدہ کی بات بھی صحیح تھی، میں نے تو اسے صفائی کے لیے کچھ لا کر ہی نہیں دیا تھا، الٹا میں اپنی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال میں کافی تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت میں بوجھل پن سا آنے لگا۔ تب فہمیدہ بولی کہ میں آپ کے لیے دودھ کا گلاس لے آتی ہوں، ہلدی والا دودھ پی کر آپ کو آرام آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دودھ کا گلاس پی کر مجھے سخت نیند آنے لگی۔ میں نیند میں کب کھو گیا یاد ہی نہیں رہا۔ درمیان میں میری آنکھ ایک بار کھلی، فہمیدہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اٹھ کر جانا چاہتا تھا کہ دیکھوں فہمیدہ کیا کر رہی ہے، مگر مجھے دوبارہ نیند آ گئی، اس لیے اس کے پیچھے نہیں جا سکا۔ صبح آنکھ کھلی تو طبیعت بہت بوجھل سی تھی، دل پر ایک بوجھ تھا اور نیند بھی پوری نہ ہوئی۔ حالانکہ میں ساری رات سوتا رہا مگر عجیب سی تھکن میرے ذہن پر طاری تھی۔ میں نے فہمیدہ کو آواز دی مگر فہمیدہ نے میری بات نہ سنی۔ کافی دیر میں بستر میں لیٹا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا کہ آئے تو ناشتے کا کہوں، مگر فہمیدہ بیگم کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے فکر ہوئی، اٹھ کر دیکھا تو فہمیدہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ مجبوراً میں ٹی وی لانچ میں گیا مگر اسی وقت اسٹور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا فہمیدہ نے اسٹور روم میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر فہمیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ فہمیدہ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دروازہ کھولو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ نخرے مجھے ہر وقت نہ دکھایا کرو۔ میری آواز بلند ہو رہی تھی مگر فہمیدہ پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولنا تھا۔ کافی دیر بعد جب دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گیا تو اس کی بریت کی آواز اندر سے سنائی دی، اصغر مجھے طلاق دے دو، تبھی دروازہ کھولوں گی ورنہ یہیں پر مر جاؤں گی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو فہمیدہ؟ میں تمہیں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ اف خدایا، فہمیدہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تم نے تو سب کچھ ختم ہی کر دیا۔ میں فہمیدہ سے گلے شکوے کرنے لگا مگر فہمیدہ کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ بولی کہ اگر تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں اسی کمرے میں گل سڑ کر مر جاؤں گی، لیکن یہاں سے نہیں نکلوں گی۔ اب مجھے فہمیدہ پر غصہ آنے لگا۔ فہمیدہ، طلاق تو میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ یہ دروازہ توڑ کر جب میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا تو تمہارا برا حشر کروں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ میں نے فہمیدہ کو دھمکایا مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں بازار گیا، وہاں سے ایک مستری کو لے کر آیا۔ مستری صاحب ہمارے محلے کے ہی تھے، جلدی میں کسی اور کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ اسٹور روم کا دروازہ اندر سے بند ہے، آپ کچھ کریں اور اسے کھول دیں۔ میں نے فہمیدہ کا ذکر تو نہیں کیا تھا مگر ابھی وہ دروازہ کھولنے میں مصروف ہی تھے کہ فہمیدہ چیخنے چلانے رونے پیٹنے لگی۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ میری عزت اب پورے محلے میں بکھر چکی ہے۔ کوئی فائدہ نہ تھا کوئی بات چھپانے کا۔ میں نے کہا کہ فہمیدہ بلا وجہ کی ضد کر رہی تھی، اس لیے آپ کو بلایا۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا ان کے سامنے۔ خیر تھوڑی دیر بعد کسی طرح دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ فہمیدہ سر پکڑے اندر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کی گالوں پر لکیر سے بنا رہے تھے۔ مجھے اس وقت اس کی حالت ایسی نہ لگی کہ میں اس سے لڑائی جھگڑا کروں یا کسی بھی قسم کا سوال جواب کروں یا اس سے پوچھوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اسے اسٹور سے باہر نکال کر کمرے میں بٹھایا، پانی لینے گیا
اور واپس آ کر دیکھا کہ فہمیدہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت رحم آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، مگر ابھی کچھ بھی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں بھی آرام سے بیٹھ گیا کہ فہمیدہ کو خود ہی عقل آ جائے گی تو مجھے بتا دے گی کہ مسئلہ کیا ہے، مگر ایسی میری خوش فہمی ہی تھی۔ فہمیدہ تو دن بدن مجھ سے لڑائی جھگڑے بڑھانے لگی۔ میں اس سے کوئی بات کرتا تو کھانے کو دوڑتی۔ اس پریشانی نے مجھے آدھا کر دیا۔ میں اپنے آفس میں کام پر دھیان نہ دے پاتا، جبکہ فہمیدہ کا رویہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ بہت پیار سے بات کرتی، ایسے جیسے اسے پچھلی کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ یہ رویہ بھی تکلیف دہ تھا۔ پتہ ہی نہ ہوتا کہ کب فہمیدہ کا موڈ بگڑ جائے اور کب وہ طلاق کی رٹ لگا دے۔ فہمیدہ نے گھر کے کام بھی چھوڑ دیے تھے، کھانا باہر سے لے آتا، اور میری بیماری بھی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے۔ فہمیدہ کا وجود گھر میں بیکار ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ الٹا میرا دماغ کھاتی اور مجھے پریشان کرتی۔ ایک دن اپنی کھوئی چیز ڈھونڈنے اسٹور روم میں گیا تو دیکھا کہ زمین پر کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ کسی قسم کے تعویذ تھے جن پر ایڑی ترچھی لکیریں لگی ہوئی تھیں، جبکہ ایک تعویذ پر میرا اور فہمیدہ کا نام لکھا ہوا تھا اور کچھ عجیب و غریب اعداد اور حروف بھی تھے۔ میں نے وہ جیب میں ڈالے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ فہمیدہ اب کن چکروں میں پڑی ہے۔ ایک مفتی صاحب میرے جاننے والے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے انہی سے مشورہ کروں تو بہتر ہوگا۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر میں مفتی عبد الرحمن کے پاس پہنچا۔ بڑے دنوں بعد ملاقات کر کے وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ میں نے انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتایا اور پھر یہ سارا قصہ بھی ان کے سامنے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ بولے، کیا تم اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے یار؟ تم دوسری عورتوں میں دلچسپی تو نہیں رکھتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وقت پر گھر آتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، تو پھر وہ تمہاری محبت پانے کے لیے تعویذ کیوں کر رہی ہے؟ مفتی صاحب کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ گویا شادی والے گھر کی باتوں کو فہمیدہ نے کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر لے لیا۔ مجھے اپنے پاس باندھ کر رکھنے کے لیے وہ ان چکروں میں پڑ گئی۔ پھر مولوی صاحب کے کہنے پر میں نے کچھ وظائف کرنا شروع کیے۔ فہمیدہ کو بھی نماز کی پابندی کروائی، اس پر باقاعدہ سختی شروع کر دی۔ البتہ اب نماز کی پابندی پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے حالات سدھرنے لگے۔ فہمیدہ کا رویہ بہتر ہوتا گیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ میری محبت پانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے، اور یہ کہ وہ مجھے کھونے سے ڈرتی تھی۔ پھر میں نے اسے مفتی صاحب کے ذریعے سمجھایا کہ انسان کو کبھی بھی قدرت کے فیصلے اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے۔ انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم اللہ کو راضی کرو گی تو وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے راضی رکھے گا۔ اس بات پر ہماری زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ آج بھی لوگوں کا یہی یقین ہے کہ فہمیدہ نے مجھ پر کوئی تعویذ کروائے ہیں، کیونکہ فہمیدہ کی ماں کے بارے میں ایسی ہی باتیں مشہور تھیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے درمیان صرف محبت اور رضا کا تعویذ ہے۔